اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے باپ دادا کو، تمہارے گھر والوں کو، تمہاری قوم کے لوگوں کو، ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون یہ کون ہے؟ فرعون یہ ایک بادشاہ ہے جو مصر کے تخت کے اوپر اس وقت بیٹھتا تھا، اور مصر کے تخت کے اوپر جو شخص کی بیٹھتا تھا اس کا لقب فرعون ہی ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کوئی بھی آئے، اگر وہ مصر کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک روم کے تخت کے اوپر جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک فارس کے تخت کے اوپر جو شخص بیٹھتا تھا، جو بادشاہ بنتا تھا، اس کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ملک حبشہ کے تخت کے اوپر جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے۔ تو فرعون یہ وہ شخص ہے کہ جو مصر کے تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے تہ تیغ کیا، بنی اسرائیل کو ہر طریقے سے پریشان کیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، جو تمہاری حکومت کو نیست نابود کر دے گا، جو تمہاری حکومت کو تہوبالا کر دے گا۔ فرعون کو اسی وقت سے خطرہ محسوس ہو گیا اور اس نے اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی پولیس کو آرڈر دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اگر لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دی جائے، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل ہزار قتل کر دیے گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بچا لیا؟ یہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، یہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے بچاتے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں بچاتے ہیں، دشمنوں کی فوج کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں جس سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ظاہر کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اللہ کی خبر کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد اس سے پہلے کیوں نہیں کی؟ ہزار بچے کیوں قتل ہو گئے؟ گھر کیوں برباد ہو گئے؟ گھر کیوں ویران ہو گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کی مکی زندگی کے اندر پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، مکے کے اندر آپ کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا۔ تو 13 سال مکی زندگی اور 2 سال مدنی زندگی، اس زندگی میں 15 سال گزر گئے اور 15 سال تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی۔ اور ٹھیک اسی وقت جب آپ نے اپنی کل پونجی میدان بدر کے اندر جا کر کے رکھ دی کہ اے اللہ، آج یہ میری کل پونجی ہے، 15 سال کی محنت ہے، یہ 313 صحابہ تیار ہوئے ہیں، اے اللہ آج آپ نے اگر ان کو ہلاک کر دیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ اگر آج آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں تھا، اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ انسان جب اپنی کوشش کر ڈالتا ہے، اپنی محنت کر ڈالتا ہے اور کوشش کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، اور جب اس کو ظاہر میں کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تب اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے۔ ہم سوچیں کہ ایسے ہی مدد آ جائے، گھر کے اندر بیٹھے رہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھے رہیں، نہیں، ایسے مدد نہیں آتی۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے اور جب آخری حد تک اپنی کوشش کر ڈالتا ہے اور پھر جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، کرنے والے آپ ہیں، آپ نے اگر ان کو
بچا لیا تب تو آپ کا دین زندہ رہے گا، ورنہ قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزار بچے قتل کر دیے گئے، لیکن ٹھیک اسی وقت جب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ظاہر میں کوئی سہارا نہیں ہے، ظاہر میں کوئی راستہ نہیں ہے، اگر آگے جاتے ہیں تو مچھلیوں کا شکار بنیں گے اور اگر پیچھے لوٹتے ہیں تو فرعون کی تلواروں سے ان کی گردنوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ظاہر میں کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، لیکن اس وقت حضرت یوشع ابن نون بھی کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ہم کو لے کر کے کہاں آ گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے چلتا ہے، پیغمبر اللہ کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اسی پانی کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ اس پانی کے اندر عصا مارو، اور اس سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ٹھیک اسی وقت اللہ کی مدد اس لیے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محنت اور کوشش سے اپنی آخری انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ ظاہر میں کوئی راستہ نہیں تھا، تو ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے خبر۔ تو انسان کو ہمیشہ خبر کو دیکھنا چاہیے، نظر دھوکہ کر سکتی ہے۔ نظر تو کہہ رہی ہے کہ یہ سامنے سمندر ہے، اگر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، لیکن خبر کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے اندر سے تم کو بچائے گا۔ نظر کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ بکریوں کے چرانے کے کام آ سکتی ہے، یہ بکریوں کو ہکانے کے کام آ سکتی ہے، لیکن خبر کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو اگر زمین کے اندر ڈال دو گے تو یہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کو آپ دیکھیے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ اپنے پیغمبر کی مدد کیوں نہیں کی؟ ٹھیک اسی وقت اللہ کی مدد کیوں آئی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی محنت اور اپنی کوشش کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، اب اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے دین کے لیے، اور جب اس کے سامنے کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہوتا ہے، ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے مدد اترتی ہے۔